رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام أمير متين مدني الحركي الاتهامي مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أرحم بالسحل البيت وتحرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد في القرآن المجيد والفرقان الحميد قوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تدعو وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات عزیزان محترم اور سامعین کرام، سب سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ اگر تھوڑا آگے تشریف لے آتے صلوات علی محمد عزیزان محترم، اس مجلس کو جو منعقد کیا گیا ہے یہ مخصوص مجلس ہے امام رضا علیہ السلام اور ایک طریقہ ہے، ایک نظم و ضبط ہے، ایک رول ہے کہ جب کسی معصوم کے سلسلے میں مجلس منعقد کی جائے تو اس معصوم کی زندگی کے سلسلے میں مشغول ہے. اور اس مجلس کا ایک جو ایک پروگرام ہے اس میں مہندی شاہ جو ثواب حاصل کرتے ہیں، ایک ان کی خواہش تھی کہ اس مجلس کو میں خطاب کروں. آج سے 4 سال پہلے ماہ محرم میں اس سلسلے میں گفتگو کی گئی تھی، مگر ایسا زمانہ اور ایسا وقت کہ ماہ محرم کے شرح کے بعد میں تحصیل علم کے سلسلے میں ایران چلا جاتا تھا، جس کی بنیاد پر اس مجلس کو میں خطاب نہیں کر پاتا. مگر
8वें इमाम चाह ये रहे थे कि इस साल अगर जिक्र करवाया जाए तो उन्होंने मुझे मुंतखब किया। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर फ़ज़ाइल इमाम बयान किया जाएगा, फ़ज़ाइल मासूम बयान किया जाएगा, तो उस सरज़मीन के तालीम से बयान किया जाए जहाँ उसने ज़िंदगी गुजारी। अज़ान गिरामी, कुरान मजीद की जिस आयत को आपके सामने पेश किया, हर रहबर अज़ान गिरामी, हमने मासूम को अपना लीडर माना, हमने नबी को अपना लीडर माना, हमने अपना रहबर माना, तो परवरदिगार आलम जब हम रोज़े महशर जाएंगे तो अपने लीडर के साथ होंगे। जिसका जैसा पेशवा होगा वो उसके साथ जाएंगे। अब देखें, जिन लोगों ने अपना लीडर शैतान को माना हो, जिन लोगों ने अपना लीडर यजीद को माना हो, जिन लोगों ने अपने लीडर जुल्म करने वालों को माना हो, वो उनके साथ मुश्किल होगा। अज़ान गिरामी, जैसा लीडर होगा, कहने का मतलब ये है, एक है आजाद का रास्ता और एक है निजात का रास्ता। एक है आजाद का रास्ता और एक है निजात का रास्ता। अब मालूम ही चलेगा जब हम रोज़े महशर खड़े होंगे अपने मासूम के साथ, अपने इमाम के साथ, तो वहाँ पता चल जाएगा कौन निजात के रास्ते पे है और कौन निजात के रास्ते पे। सलात पढ़ना मोहम्मद कौन निजात के रास्ते पे चल रहा है और कौन आजाद के रास्ते पे चल रहा है। देखिए, मुख्तसर मजमा है और 8वें इमाम के सिलसिले में गुफ्तगू करना है, मगर मजमा अगर मुख्तसर हो तो बस बेदार होना चाहिए, बेदार होना चाहिए। अज़ान गिरामी, आप देखें कि अभी आपने देखा कि जब 8वें इमाम के सिलसिले में जब नजर हो रही थी तो सबको एक इमाम ज़ामिन तकसीम किया गया। क्यों? ये वो इमाम है, ये वो इमाम है जिनका सिक्का राइज किया गया। अब सोचें कि आपने क्या माना इमाम ज़ामिन, यानी इमाम का एक लक़ब है ज़ामिन। इमाम का एक लक़ब है ज़ामिन, ज़मानत लेने वाला, ज़मानत लेने वाला। अब आप सोचें और गौर फिक्र करें इस बात पे कि जब आप कभी अपने घर से बाहर जाते हैं तो आप करते क्या हैं? आपके खानदान वाले, आपके अज़ीज़ व अक़ारिब करते ये हैं कि एक इमाम ज़ामिन बांधते हैं ताकि आप इमाम की ज़मानत में रहें, आप इमाम की ज़मानत में रहें। अज़ान गिरामी, जब सोचें यहाँ एक छोटे से फेल के लिए, एक छोटे से काम के लिए जब इंसान बाहर जा रहा है तो इमाम ज़ामिन का सहारा ले रहा है, यानी इमाम ज़मानत ले रहे हैं। तो जिस मुल्क में खुद इमाम मौजूद हो, क्या बात, जिस मुल्क में खुद इमाम मौजूद हो, कुरान गिरामी यूँ समझ लें कि ईरान बार बार अमेरिका को चैलेंज कर रहा है
ایران بار بار اسرائیل کو چیلنج کر رہا ہے. یہ چیلنج بار بار کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کے کہنے کا مطلب ہے ایران بتانا یہ چاہ رہا ہے میرے پاس ضمانت لینے والا ہے. کیا بات کیا کوئی ہے جو ہمیں اپنے حفظ و ضمان میں رکھے ہوئے ہے, جو ہماری حفاظت کر رہا ہے. یعنی معلوم چلا جب ایک چھوٹے سے ضامن کو باندھا جاتا ہے, جب ایک چھوٹے سے سکے کو اپنے بازو پہ باندھ لیا جاتا ہے تو اتنا بڑا ملک جسے ایران کہا جا رہا ہے کیوں نہ وہ امریکہ سے چیلنج کرتا ہے, کیوں نہ وہ آنکھ میں آنکھ لگا کر گفتگو کرتا ہے. اس لیے کہ اسے ایران کو معلوم ہے ایک ایسی ہستی میرے پاس ہے جو ہماری اور دیکھیں آپ ایشیا کا ملک, مگر وہ امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے, وہ اسرائیل کو چیلنج کر رہا ہے. اور یہ دشمنی قدیم دشمنی ہے, پرانی دشمنی ہے. عزیزان گرامی, اب یوں آپ سمجھ لیں امام خمینی کے انقلاب کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امام ان کے ساتھ تھے, امام ان کے ساتھ تھے. اور ضمانت لینے والا امام, ضمانت لینے والا امام. تو جب امام میں ضامن, جب امام ضامن, جب امام خمینی کے ساتھ ہے تو امام خمینی کیوں نہ کہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو, تم سپر پاور ہونے کے باوجود بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس لیے کہ ہمارے پاس دو ایسی ہستیاں ہیں, ایک کا نام معصوم تم ہے, علی رضا ہے, ایک کا نام علی رضا ہے, اور دونوں بھائی اور بہن ہیں. یعنی ایران کے امام خمینی نے امریکہ کو یہ چیلنج کر کے بتا دیا دیکھو ہم نے جب بھی کسی کو لیڈر مانا ہے تو ہم نے یا معصوم کو لیڈر مانا ہے یا ہم نے نبی کو اپنا لیڈر مانا ہے. لیڈر مان کے بتانا یہ چاہ رہے ہیں تمہاری لیڈری یہاں والوں کے ماتحت ہوتی ہے, ہم جسے لیڈر منتخب کرتے ہیں وہاں والے ہوا کرتے ہیں. گرامی, تو جب وہاں والے لیڈر ہوں اور 8ویں امام کے سلسلے میں مجلس ہو رہی ہے تو امام نے خود بیان کیا, امام نے خود فرمایا میرے چاہنے والوں میری زیارت پہ آؤ, میری زیارت پہ آؤ. امام ضمانت لے رہے ہیں, امام ضمانت کہاں لے رہے ہیں؟ موت سے پہلے میرا دیدار نصیب ہوگا, موت کے بعد راحت نصیب ہوگی, اور جب تم پیشوا اور رہبر مانتے ہو تو جنت تمہارے قدموں کے نیچے ہو. ضمانت لے رہا ہے, یعنی امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں, امام سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں دیکھو جو ہم سے متصل ہو جاتا ہے ہم دنیا میں صرف مدد نہیں کرتے بلکہ دنیا کے بعد چاہے وہ قبر کا راستہ ہو, برزخ کا راستہ ہو, روز محشر کا راستہ ہو, جہاں بھی ہم ہوں گے تمہاری ضمانت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو ایک علمی پیغام دے کے جاؤ اور غور و فکر کیجیے گا اس مسئلے پر کہ آپ جب زیارت کرتے ہیں, جب آپ مجلس سے فارغ ہو جائیں گے, جب آپ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو کرتے کیا ہیں؟ زیارت پڑھتے ہیں. علم آمادہ ہوں گے, اس میں انشاءاللہ محسوس ہوں گے موضوعات پہ
کہ آپ زیاد پڑھتے ہیں، تو جب آپ زیاد پڑھتے ہیں تو کس کی زیاد پڑھتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے ہم حسین بن علی کی زیاد پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ آپ امام حسین کی زیاد پڑھتے ہیں، مگر امام حسین کے بعد آپ تھوڑا سا ہلکا سا رخ موڑ لیتے ہیں تو آٹھویں امام کی زیاد پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا غریب الغربا۔ پھر اس کے بعد آپ پھر کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں، پھر ایک زیاد پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان۔ تین زیاد پڑھی آپ کے دستور ہے، آپ کا یہ عمل ہے یا آپ کا یہ طریقہ ہے۔ پہلے زیاد پڑھی تو آپ نے امام حسین کی زیاد پڑھی، اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ حسین ابن علی نے دین کو بتایا، نماز کو بتایا، شریعت کو حسین نے بتایا، اس بنیاد پر ہم زیاد پڑھتے ہیں حسین ابن علی کی۔ پھر آپ سے میں پوچھوں گا یہ بتائیے آخر میں آپ امام زمانہ کی زیاد پڑھتے کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہمیں علم ہے کہ ہمارا امام زندہ ہے۔ توجہ سنیں میرے عزیزو، مختصر مجمع میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ پہلے امام حسین کی زیاد بیان کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، امام زمانہ کی زیاد پڑھتے ہیں۔ یعنی آپ کو یہ علم ہے ہمارا امام زندہ ہے، ہم اس کے ماتحت ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو آپ زندہ کی زیاد پڑھ رہے ہیں۔ بات واضح ہو گئی۔ ایک کی زیاد اس لیے پڑھا آپ نے کہ آپ نے امام حسین نے شریعت کو بتایا، ایک کی زیاد آپ نے پڑھا اس لیے کہ پردہ غیب میں ہے۔ مگر امام رضا کی زیاد، امام رضا کی زیاد کیوں پڑھتے ہیں؟ اب سنیے اور غور و فکر کیجیے گا، اور جا کے اپنے گھر میں آپ سوچیں گے کہ جناب اشفاق صاحب نے ایک مسئلے کو حل کر دیا۔ اب تک آپ امام حسین کی زیاد پڑھ رہے تھے، امام زمانہ کی زیاد پڑھ رہے تھے، امام حسین کے بعد چوتھے امام بھی تھے، زیاد نہیں پڑھی آپ نے۔ امام حسین کے بعد پانچویں امام تھے، زیاد نہیں پڑھی آپ نے۔ آٹھویں پہ کیسے چلے آئے؟ آٹھویں پہ کیسے آ گئے؟ پہلے جب امام حسین کی زیاد پڑھی تو آپ نے اسٹارٹنگ امام حسین سے کیا، کیونکہ شریعت امام حسین نے بتائی۔ تو چوتھے امام موجود ہیں، پانچویں امام موجود ہیں، چھٹے امام موجود ہیں، ساتویں امام موجود ہیں، مگر آپ آٹھویں امام کی زیاد پڑھ رہے ہیں۔ تو آٹھویں امام کی زیاد کیوں پڑھ رہے ہیں؟ درمیان میں اور بھی تو امام ہیں، اور بھی تو معصوم ہیں، ان لوگوں کی زیاد کو آپ نے کیوں چھوڑا؟ ہر روز کی زندگی میں عزیزان گرامی سنیں، چوتھے امام کے زمانے میں کچھ لوگ اسماعیلی بن گئے، فرقے سے جدا ہوئے، رسول کے بعد فرقہ بننے لگا۔ چوتھے امام کے بعد کچھ لوگ اسماعیلی ہو گئے، عابدی ہوئے۔ ساتویں امام کے زمانے میں کچھ لوگ واقعی ہو گئے۔ آٹھویں امام نے ایک جگہ متحد کیا، لوگوں کو یکجا کیا، لوگوں کو بلایا، مناظرہ کیا، ان کے گوہر پھیلائے، لوگ ایک پلیٹ فارم پر آ گئے، علماء اکٹھا ہوئے، علماء نے کہا یہ مدینے سے آیا ہے، یہ غریب الغربا ہے، اس کی زیاد پڑھی جائے۔ یعنی معلوم چلا ضامن جسے ہم ضامن کہتے ہیں، اس نے جماعت کی تمام شیعوں کو اکٹھا کر کے پلیٹ فارم پہ لایا۔ اب فرقہ بندی نہیں ہو رہی ہے، جس نے آٹھویں کو مانا وہ 12ویں تک جا رہا ہے۔ جو
यानी मालूम चला उलमा ने इमाम हुसैन के बाद आठवें की जात पवा के बता दिया। देखो हम उलमा ने एक कानून पैदा किया, ये सेंटर पॉइंट है। आठवें इमाम बताना चाह रहे हैं अब यहाँ से फिरकेबंदी नहीं होगी, सब अहले बैत के मानने वाले एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। मुझे कहीं दिखा दो आठवें इमाम के दौर में मामूल ने यही तो किया, मशवरा हुआ, मुनाजरा हुआ, मखामा हुआ, हर चीज होती रही, इमाम बताते रहे। हमें जानते हो हमारे दादो अजदाद ने इमाम रज़ा से बयान किया कि तुम आलिम आले मोहम्मद हो, आले मोहम्मद हो। क्यों? इसलिए कि देखें अहले बैत है आलिम, मगर आलिम आले मोहम्मद आठवें इमाम को बयान किया जा रहा है। सातवें इमाम बताना ये चाह रहे हैं एक दौर ऐसा आएगा जहाँ शीयत एक प्लेटफॉर्म पे होगी, और ऐसी जमानत नहीं कि दुनिया आज भी बयान कर रही है कि ईरान ऐसा मुल्क होने के बावजूद अगर किसी की हुकूमत है तो वो शीयत की है। सलावत पढ़ना मोहम्मद आठवें इमाम की ज़ियारत क्यों पढ़ते हैं? आठवें इमाम की ज़ियारत क्यों पढ़ते हैं? तीसरे इमाम के बाद चौथे इमाम भी है, पांचवें इमाम भी है, छठे इमाम भी है, मगर आप करते क्या हैं कि आप तीसरे इमाम के फौरन बाद आठवें पे चले जाते हैं। मासूम एक जगह लेके आ रहे हैं, अब फिरकेबंदी नहीं हो रही है। अब ये नहीं हो रहा है कि कोई सातवें तक मान रहा है और कोई आठवें तक मान रहा है। ऐज़ाने गिरामी, और देखें कि आठवें इमाम जब जमानत ले रहे हैं, जब जामिन हैं, तो मोहम्मद इब्ने इसहाक बयान करते हैं, रवायत है कि मैंने ख्वाब में देखा कि रसूल आए, और रसूल अल्लाह आने के बाद मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो रसूल ने चंद खजूरों को उठाया, उठाने के बाद तकसीम किया, बांटना शुरू किया। जब मैं गिनने लगा तो 18 शुमार किए गए। तो मोहम्मद ने साहब बयान करते हैं कि मैंने सोचा कि सिर्फ 18 दिन मेरी जिंदगी के रहे, मगर ख्वाब में रसूल को देखा था। एक दौर आया, एक वक्त आया, एक लम्हा आया कि जब मस्जिद में दाखिल हुए तो क्या देखा, इमाम रज़ा दाखिल हुए। अब जब इमाम आए तो मोहम्मद बिन इसहाक सलाम करते हैं इमाम को। इमाम के चाहने वाले इमाम के मानने वाले बैठे और खजूरों का एक तश्र लेके आए। अब जैसे ही मोहम्मद इसहाक ने सलाम किया तो इमाम ने एक मुट्ठी खजूर उठाई, और उठाने के बाद मोहम्मद इसहाक को अता की। अब जब शुमार किया तो 18 निकली। 18 खजूरें जब ख्वाब में देखा तो 18 मौजूद थी। जब मासूम अदा कर रहे थे मारदा तो 18 मौजूद थी। अब मोहम्मद इसहाक बयान करते हैं, या इमाम मुझे और इनायत कर दे, मुझे और दे दे। तो एक मर्तबा इमाम ने फरमाया, तुमने जो ख्वाब में देखा था 18 दी थी, तो मैंने भी 18 तकसीम की है। यानी मालूम चला कि वसी ऐसा होता है जो एक रास्ते पर चल के बताना चाहता है कि देखो अहले बैत के घराने वाले वो हुआ करते हैं कि रसूल तकसीम कर दे तो वह अहले बैत तकसीम करते हैं। इमाम रज़ा तकसीम करके बताना चाहते हैं, दुनिया वालों मैंने अपने दौर में तकसीम नहीं किया, बल्कि अभी भी ऐसा जमाना है कि मेरे दस्तरखान पर आकर लोग तकसीम करके खाया करते हैं। और देखें आप कि लाखों का मजमा एक साथ लगता है और दस्तरखान इमाम रज़ा मशहूर है। लोग जाते हैं और
اس کھانے کو بلکہ یوں کہ لیا جائے وہ ہمارے لیے دام جو ہے اتنا مفید ہے کہ روحانی اور جسمانی طاقت ہماری مفید ہے۔ عزیزان گرامی، امام رضا کی زندگی ہے اور امام کے معجزات، امام کے کمالات یوں سمجھ لیں کہ ایک موضوع کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے کہ 8ویں امام کی شہادت ہے۔ اب دیکھیں کہ جب امام مدینے سے قرآن پہنچے ہیں تو امام کے چاہنے والوں نے کہا امام کوئی حدیث بیان کرے، امام کوئی حدیث بیان کرے۔ تو امام حدیث بیان کر رہے ہیں اور حدیث کا جملہ سنیں، حدیث میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اسمی من دخل حسنی، اگر لا الہ کے قلعے میں کوئی داخل ہو گیا تو نجات پا گیا۔ یعنی امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں، امام سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں، دیکھو حقیقت میں جو قلعہ ہے، جو دائرہ ہے، وہ خدا کا بنایا ہوا دائرہ ہے، خدا کا بنایا ہوا دائرہ ہے۔ اگر تم خدا کے بنائے ہوئے دائرے میں آ رہے ہو تو معلوم یہ چلا ضمانت لینے والا تبھی دائرے میں آنے والے کو، تبھی دائرے میں جو آ رہا ہے اس کے ضمانت لینے والے یہ ہیں۔ اسی لیے امام کو امام ضامن کہا گیا، ضمانت لے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب دیکھیں امام کا کمال یہ ہے، امام کا کمال یہ ہے کہ اس بلا میں، اس مصیبت میں، اس وائرس میں، آپ اس وائرس میں دیکھ لیں کہ ہر ملک میں اتنی استطاعت ہے کہ وہ اپنے ملک کو چلا سکتا ہے، اپنے ملک کو چلا سکتا ہے، اتنی استطاعت ہے۔ مگر ایران کی جب آپ کرنسی کو دیکھیں گے تو وہ ہر سے ڈاؤن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ بینڈ ہے، پابندیاں لگی ہوئی ہے۔ ایران پر اتنی پابندیاں ہونے کے باوجود کوئی ہے جو جماعت لیے ہوئے ہے، کوئی ایسا ہے جو جماعت لیے ہوئے ہے، جو اپنے روزے سے ایسی روحانی طاقت تقسیم کر رہا ہے کہ ایران بتانا یہ چاہ رہا ہے تم مجھے غریب کرنا چاہتے ہو، اصل میں ہم غریب نہیں ہیں، ہمارے پاس ایک ایسا ہے جو تمام لوگوں کو امیر کرتا ہے، جو تمام لوگوں کو امیر کرتا ہے۔ ہمارے پاس ایک ایسا ہے جسے ہم تو غریب الغربا کہتے ہیں، مگر جب وہ عطا کرتا ہے تو ملک کے ملک اور دنیا کی دنیائیں ان کے پاس آ کر اپنے زیورات کو تقسیم کرتی ہے۔ یعنی امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں ہمارے ضامن صرف دنیا میں نہیں ہے بلکہ دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی ہے۔ امام اور دیکھیں کہ 8ویں امام کے سلسلے میں خود امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ امام بیان کر رہے ہیں، امام فرما رہے ہیں اپنے خاندان والوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے کہ دیکھو یہ اہل بیت کے عالم ہے، عالم آل محمد۔ عزیزان گرامی، آپ سوچیں اور تصور کریں، امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں اہل بیت کے گھرانے میں ایسا عالم ہے، ہر کوئی اپنے کمال میں آگے ہے، ہر کوئی سجدے میں آگے ہے، کوئی عبادت میں آگے ہے، کوئی شجاعت میں آگے ہے، مگر ایک علم ہے، ایک علم کا دائرہ ہے جسے امام رضا کہا جاتا ہے۔ امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں دیکھو عالم آل محمد سے مراد یہ ہے جو ہمارے خاندان میں غیر معصوم ہے، اگر کوئی مسئلے کا حل پوچھنا چاہتا ہے تو امام رضا سے سوال کرے، امام رضا سے سوال کرے۔ امام رضا سے سوال کرنے کا مطلب یہ ہے امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں دیکھو ہم یہاں کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں بل ہم وہاں کے پڑھ کے آئے ہیں، ہم وہاں سے علم حاصل کر کے آئے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے پروردگار عالم نے ایک ایسا حوضہ بنایا جسے ایران کہا جاتا ہے، آج بھی لوگ وہاں
سے علم حاصل کر کے بتانا یہ چاہ رہے ہیں. اگر ہم علم سے فیض یاب ہونا چاہ رہے ہیں تو آل محمد کی بنیاد پر ایک سوال پڑھنا ہوگا. اللهم صل علی محمد گرامی اور امام ہمارے ضامن ہیں, سماعت لے رہے ہیں. بے انتہا معجزات ہیں امام کے, چاہے وہ روزے کے سلسلے میں ہو, چاہے وہ حیات کے سلسلے میں ہو. امام اپنی زندگی میں ہر پیچیدہ مسئلے کو حل کرتے ہیں. میں نے کہا اتنے مناظرے ہوئے امام سے اور اتنے مناظرے کروائے گئے امام سے. کیوں کروائے گئے امام سے مناظرے؟ اس بنیاد پر کہ امام کو پست کیا جائے, مگر جسے خدا علم دیتا ہے, جسے خدا پڑھاتا ہے, اسے کوئی صحیح رسوا نہیں کر سکتا. اب دیکھیں کہ امام ہیں اور امام کا زمانہ ہے, امام کے چاہنے والے ہیں, مگر جب خراسان آ رہے ہیں تو استقبال کیا جا رہا ہے, استقبال کیا جا رہا ہے. امام معصوم کا استقبال وہی کرتا ہے جو معصوم کی صفات سے واقف ہو, جو معصوم کی فضیلت سے واقف ہو, جو معصوم سے آشنا ہو. عزیزان گرامی, آپ کیوں سمجھ لیں کہ امام وہ واحد امام ہے, امام وہ واحد امام ہے جسے ایک لقب دیا جاتا ہے باب الحوائج. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان امام رضا سے معصوم کن کے سلسلے میں اگر وسیلہ بنا کر دعا مانگے تو مراد پوری ہو جایا کرتی ہے. اور امام خود بیان کرتے ہیں, امام خود فرماتے ہیں, میں مقدس میں رہتا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب بھی امام کے پاس کوئی جاتا ہے صاحب تو امام کہتے ہیں میری بہن سے مانگا کرو, میری بہن سے مانگا کرو, وہ عطا کریں گی, وہ عطا کریں گی. امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بہن کا مرتبہ کیا ہے, امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں. عزیزان گرامی, میں نے دیکھا اور جب جائزہ لیا, جب معلوم کیا تو آپ دیکھیں کہ آپ عراق کو دیکھ لیں اور ایران کو دیکھ لیں. عراق اور ایران میں ایک فرق ہے. فرق یہ ہے کہ آپ کو عراق میں معصومین ہے عراق میں, مگر ایران میں صرف ایک معصوم ہے جسے امام رضا کہا جاتا ہے. حقیقت میں ایران کے پاس جو طاقت ہے وہ امام رضا کی بنیاد پر ہے, امام رضا کی بنیاد پر ہے. میں نے دیکھا کہ کوئی بھی انسان کتنا بھی سپر پاور کیوں نہ ہو, کتنا بھی طاقت رکھنے والا کیوں نہ ہو, وہ امام رضا کی ہسٹری کو ضرور پڑھتا ہے اور معلوم کرتا ہے کہ ایسا پیشوا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر میں نے ان پر ظلم کر دیا, اگر میں نے اس ایران پہ ظلم کر دیا تو یہ اعجاز دکھانے والا کہیں ایسا اعجاز نہ دکھا دے کہ سپر پاور ہونے کے باوجود بھی ہم نیست و نابود ہو جائیں, سپر پاور ہونے کے باوجود بھی ہم نیست و نابود نہ ہو جائیں. عزیزان گرامی, ضمانت لینے والا ہے, ضامن ہے, تو کیوں ملک کا ضامن نہ بنے, کیوں ملک کی ضمانت نہ لے. عزیزان گرامی, اب دیکھیں امام رضا ہے اور امام رضا کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بہن ہے اور ایک بھائی جو یاد کرنے گئے ہیں, ایک ہے معصومہ کم اور ایک ہے امام علی رضا. دونوں اس طریقے سے محبت کرتے ہیں جس طرح سے حسین زینب سے محبت کرتے ہیں, جس طرح زینب سے حسین محبت ہے. جب آپ تاریخ ملا کر دیکھیں گے, جب آپ تاریخ کا جائزہ لیں گے, جب تاریخ کو معلوم کریں گے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ
जिस तरीके से हम इमाम हुसैन मनाते हैं उस तरीके से हमें 8वें इमाम का गम अली रज़ा इस्लाम का गम मनाना चाहिए। क्यों? एक हुसैन गरीब है और एक इमाम रज़ा गरीब है, दो गरीब हैं। क्यों? और देखिए दोनों की तारीख को मिलाकर देखिएगा, इसीलिए मामूजात लेके आया हूँ। जब जब तारीख को मिलाएंगे, टाइली करेंगे तो करबला से तारीख मिलती जुलती रहेगी। आप देखें कि इमाम अली रज़ा कहाँ से चल रहे हैं? मदीने से। मदीने से कहाँ आ रहे हैं? खुरासान। बुला कौन रहा है? मामून। आइए, जब इमाम मदीने से चल रहे होंगे तो जरूर रसूल के मज़ार पहुंचे होंगे और कहा होगा नाना मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। ये जुमला जरूर कहा होगा, नाना मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। तो एक मर्तबा मरकज से आवाज आई होगी, जानते हो एक जमाना और था, हुसैन भी आया था और आने के बाद सलाम कर रहा था। आइए जाने के रामी जुमला बर्दाश्त न कर सकेंगे। इमाम हुसैन पे आप रोते चले आए हैं, इमाम हुसैन पे आप गिरिया करते चले आए हैं, मगर देखिए 8वें इमाम को इतना गवारा न था कि मेरी शहादत अगर हो तो ऐसे अय्याम में हो कि इमाम हुसैन से मुत्तसिल रहूं, इमाम हुसैन से जुदा ना हो सकूं। आइजाने गिरामी, और इमाम रज़ा मदीने से चल रहे हैं खुरासान की तरफ और इमाम हुसैन मदीने से चल रहे हैं करबला की तरफ। और देखिए जब मामून ने इमाम को बुलाया, इमाम आए और इमाम आने के बाद अब मुसन्नद बयान करता है, इमाम उससे बयान कर रहे हैं, देखो जब मैं मामून के करीब जाऊं तो मैं सर को ढाक के जाऊंगा, रिदा होगी, मामून के पास पहुंचूंगा। अगर मैं जैसे गया हूं अगर वैसे निकल के आ रहा हूं तो मैं तुमसे गुफ्तगू नहीं कर सकता। इमाम बयान कर रहे हैं, इमाम फरमा रहे हैं। अब देखिए इमाम पहुंचे मामून के पास, इस्तकबाल के लिए मामून खड़ा हुआ, अंगूर रखे हुए थे, अंगूर में जहर था। इमाम की तरफ उसने बढ़ाया, अब बढ़ाने के बाद एक जुमला कहा, इमाम देखिए क्या उम्दा अंगूर है आपके लिए मैं लाया, अब इसे तनावुल फरमाया। इमाम जानते थे ये मेरा दुश्मन है, अब वो खुद पहले इस्तेमाल करता है, जिसमें जहर होता है वो इमाम की तरफ बढ़ाता है। इमाम कुछ अंगूर खाते हैं और खाने के बाद इमाम खड़े हो जाते हैं। एक मर्तबा मामून पूछता है, बताइए कहाँ जा रहे हैं? इमाम बयान करते हैं, इमाम फरमाते हैं जहाँ तू मुझे भेजना चाहता है मैं वही जा रहा हूँ। एक मर्तबा इमाम बाहर निकले, अब चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं। अब देखे इमाम अब रिदा ओढ़े हुए हैं, दाखिल हुए, बाइजाज़े इमामत चुने गए, बाइजाज़े इमामत मोहम्मद तकी मदीने से आए हैं, कहाँ? खुरासान। मगर आइए इमाम हुसैन का मसला सुनिए। इमाम हुसैन के साथ एक औलाद है, एक बेटा है, मदीने से साथ में है, मदीने से साथ में है। 8वें इमाम के बेटे हैं मोहम्मद तकी, मगर बाइजाज़े इमामत आए, आने के बाद बैठने के बाद इमाम तस्बीह व तहलील कर रहे हैं और इमाम वसीयत कर रहे हैं। अब इमाम दुनिया में मौजूद नहीं होते, इसलिए कि जिसमें वो जहर घुल चुका है अब वो असर हो रहा है। इमाम अपनी औलाद से वसीयत कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, बता रहे हैं, देखो मुझे तुम गुस्ल देना, देखो तुम मुझे कफन देना। और सुने जुमला, देखे जब इमाम अली रज़ा के फर्जंद मदीने से बाइजाज़े इमामत आए, मगर इमाम हुसैन के साथ इमाम सज्जाद साथ है। मगर मैं कहूँगा मौला आप कितने खुश नसीब हैं, आपके बेटे मोहम्मद तकी आए, आने के बाद गुस्ल दिया, कफन किया, मगर जरा करबला में आइए, बेटा साथ मौजूद था, मगर हाथों में हथकड़ियाँ थी, पैरों में बेड़ियाँ थी।
جزاکم اللہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے گریہ کرنے والوں خوب گریہ کرنا اس لیے کہ آج ہمارا امام رضا ہے جو ہے نا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے آپ دیکھیں گریہ کرتے رہیے گا اور امام رضا سے دعا کیجیے گا اس لیے کہ میں نے سنا ہے وہ واحد امام ہے جلدی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے عزادارو جملہ سنیں آپ نے جملہ سنا نا ایک امام رضا کی بہن ہے جن کا نام معصوم خون ہے معصوم خون کا نام جانتے ہیں آپ کیا ہے نام ہے فاطمہ نام ہے فاطمہ آئیے پھر کربلا چلتے ہیں مدینے سے حسین کی ایک بہن ساتھ آئی تھی نام تھا زینب مگر مدینے نام ہے فاطمہ مگر امام کی شہادت کے بعد پہنچی روایت بیان کرتی ہے مگر اتنا تھا ایرانیوں کو اتنا تھا عجم والے تھے انہوں نے تعظیم کیا انہوں نے اکرام کیا انہوں نے استقبال کیا مگر ہے علی کی بیٹی کبھی چوسے میں تھی کبھی میں تھی کوئی پتھر مار رہا تھا کوئی کبھی گرم پانی پھینک رہا جناب اللہ مولا پہ غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے جملہ سنے میں ایک مرتبہ کہوں گا اے معصومہ آپ کو میں نے سنا میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا میں نے تاریخ کو پڑھا جب میں نے تاریخ کو پڑھا تو معلوم چلا معصومہ خون آپ کی شہادت آپ کے بھائی سے پہلے ہو گئی تھی آپ کے بھائی سے پہلے ہو گئی تھی مگر ایک جملہ کہوں گا آپ کتنی خوش نصیب تھی معصومہ کہ بھائی کے دیدار کے لیے آئی مگر آپ کی شہادت ہو گئی مگر آئیے ذرا کربلا کے میدان میں چلتے ہیں تین دن کا بھوکا ہو پیاسا گھوڑے سے گر رہا ہے ارے بہن موجود ہے اے شبر میرے بھائی کو زبانہ کر اے شبر میرے بھائی کو زبانہ کر ہم دیکھیں امامت باعجاز امامت امام آئے تھے نا غسل و کفن دیا تھا نا ایک مرتبہ کہوں گا مولا آپ ضرور غریب الغربا ہے آپ ضرور غریب الغربا ہے آپ کو غسل دیا گیا آپ کو کفن دیا گیا آپ نے بتایا تھا مجھے یہاں دفن کرنا مگر آپ دفن ہوئے مگر آئیے ایک اور غریب ہے جو کربلا کے میدان میں ہے جس کا چیلم قریب ہے کیوں چیلم قریب ہے اسی لیے کہ روایت بتاتی ہے 40 دن تک لاشیں پڑا رہا نہ کوئی غسل دینے والا تھا نہ کوئی کفن دینے والا سلام المدینہ ما تم حسین Da, da, da.